اب مسلمانوں کے باہمی معاملہ جس کو ہم کہتے ہیں ادھار کا لین دین، ادھار کا لین دین، اس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے یہ قانون نازل کیا کہ گواہ مقرر کرو، تحریر لکھو۔ تحریر وہ لکھوائے جس کو ادا کرنا ہے، مضمون وہ سنے جس نے لینا ہے، تیسرا آدمی بیچ میں بیٹھے وہ لکھے، تاکہ خطرہ، شبہ، زیادتی، کمی کا بالکل نہ رہے۔ علماء لکھتے ادھار معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنا واجب ہے، اور نقد کا معاملہ مستحب ہے۔ اس زمانے میں نقد کے معاملات میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، فتویٰ ہے کہ اب وہ لکھنا بھی واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم معاملہ کرو قرض کا ایک وقت مقررہ تک کے لیے، فاکتبوا، لکھ دو اس کو۔ اے ایمان والو، جب تم معاملہ کرو قرض کا ایک وقت مقررہ تک کے لیے، پس اس کو لکھو۔ لکھنا واجب ہو گیا ادھار معاملے میں۔ کبھی بھی یہ نہ کہنا اعتماد ہے، اعتماد ہے، اسی سے بیڑا غرق ہو جائے۔ ساتھی پر اعتماد ہے، قرآن پہ اعتماد نہیں۔ قرآن جو کہتے ہیں فاکتبوا، عجیب ہے، پیسے دے دیے جیب میں گن لے، یہ اعتماد ہے۔ قرآن کہتا ہے ابھی کہو کہ پورے ہے، میں سن لوں کانوں سے، کل کہو گے 1000 کم دیے تھے، کیا عزت رہے؟ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا ضرور۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، شکر کرے۔ فَلْيَكْتُبْ، پس وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، چاہیے کہ املا کرے وہ جس پر حق آتا ہے، جس نے کل دینا ہے، مدیون، وہ املا کرائے۔ کل وہ نہ کہے نا کہ دائن نے مضمون غلط لکھوایا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ بھی ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کم نہ کرے اس میں سے بالکل۔ اب وہ جس کے اوپر قرضہ آ رہا ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے، زبان نہیں جانتا، اصطلاحات نہیں جانتا، حساب کتاب نہیں جانتا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر ہے وہ شخص جس پر حق آتا ہے، سفیہن، ناسمجھ، او ضعیفن، یا ناتوان، او لا یستطیع ان یمل، یا طاقت ہی نہیں ہے املا لکھوانے کی، سفیہ ہے، تجربہ نہیں ہے، ضعیف ہے، عمر گزر گئی، او لا یستطیع ان یمل، یا اس پوزیشن میں نہیں کہ اس زبان کو لکھوائے جس میں تحریر تیار ہو رہی ہے۔ او لا یستطیع ان یمل ہوا، پوری تاکید، یا طاقت ہی نہیں کہ املا کرا دے وہ۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، پس املا کرا دے اس کا ساتھی، بالعدل، پورے انصاف کے ساتھ۔ درس حدیث میں محدثین کے ہاں مملی ہوتے تھے، مملی، مستملی۔ قال مالکن، قال مالکن، دروازے پہ، پھر روڈ کے قال مالکن، قال مالکن، پر آگے کیچری کے پاس۔ ابن سبعین کے درس میں ہمیشہ 70,000 شاگرد ہوتے، اور حاتم اصم کے درس میں 1.25 لاکھ سے کبھی کم نہیں ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کے درس میں 18,000 فقہاء جمع ہوتے۔ بغداد کی گلیاں بند ہو جاتی تھی، بلاک ہو جاتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ ابو حنیفہ کا درس ہو رہا ہے۔ یہ وقت گزرنے کا نہیں جا سکتا، ساری گلیاں بند، جگہ جگہ احباب آواز بلند کرتے تھے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ مقرر کر لو 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے، 2 مرد چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہیں ہے 2 مرد، فَرَجُلٌ، پس 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، 2 عورتیں، ممن، ان لوگوں میں سے، ترضون من الشہداء، کہ تم پسند کرتے ان کو گواہوں میں سے۔ یہ 1 مرد کی جگہ عورتیں 2 کیوں ہوئی؟ ان تدل احداہما، کہ اگر بھٹک گئی ایک، فتذکر احداہما الاخری، یاد دلا دے گی دوسری اگلی۔ عورتوں کی عادت ہے بھولتی کام کی بات ہے، میں بھول گئی۔ مرد کا کمال یہ ہے کہ یہ مضمون مہم اہم یاد رکھتا ہے۔ یہ مردانگی اور نسوانیت کے درمیان بڑی سخت مسافت ہے۔ اسکول کی چھٹیاں ہو رہی تھی اور ماسٹر صاحب بچوں کو کہہ رہے تھے 2 مہینے 15 دن چھٹیاں ہیں۔ کتنی؟ 2 مہینے 15 دن۔
گھر جا کے امی کو بتانا. سب لوگ بچوں کو کہہ رہے اپنی اپنی امی کو بتانا. بچے چلے گئے, ماسٹر صاحب میری طرف آئے. میں نے کہا ماسٹر صاحب بیڑا غرق کر دیا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں بھی سورۃ بقرہ پڑھا کے آیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ مرد عورت سے قوی ہے. تم نے عورت کو کہا کہ وہ یاد کرے. کیوں؟ کہ عورتوں کو اچھا یاد ہوتا ہے. میں نے کہا لے اور مصیبت ہو. قرآن کہتے ہیں ان تضل احداہما, کہ عورتیں بھٹکتی ہے. اس نے کہا مرد مشغول رہتے ہیں, ان کے کام بہت ہوتے ہیں, عورتیں لکھ لیتی یاد رکھتی ہے. پریشان. تفسیر منیر میں دیکھا اس جگہ لکھا ہے کہ جب مردوں والے کام کرتے تھے تو ان کا حافظہ غزالی اور رازی کا تھا. جب وہ گھٹیا کام کرنے لگے ان کا حافظہ عورتوں میں سے بھی نیچے ہو. انت دل احداہما, اگر بھٹک گئی ہے ایک عورت, فتذکر احداہما الاخری, بس یاد دلا دے گی اس کو دوسری. اب جو عربی قواعد جانتے ہیں تو ہونا تو چاہیے انت دل احداہما فتذکر الاخری, فتذکرها الاخری, ایسا ہونا چاہیے. لیکن قرآن میں ہے انت دل احداہما فتذکر احداہما الاخری, کہ دو میں سے ایک کو ضرور یاد ہوگا. فرمایا دو گواہ مقرر کر لو, مرد نہیں تو ایک مرد دو عورت ہے. ایک عورت بھٹک گئی دوسری یاد دلا دے گی, نظام چلے گا. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, انکار نہ کریں گواہ لوگ جب بھی ان کو بلائے جائے گواہی کے لیے. وَلَا تَسْأَمُوا, اور تم سستی نہ کرنا, أَن تَكْتُبُوهُ, لکھنے سے, صغیراً او کبیراً, چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا, إِلَىٰ أَجَلِهِ, جب وقت مقررہ تک کے لیے ہے. معاملہ ادھار کا ہے, چھوٹا ہو یا بڑا. لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى, اندک اندک باہم شود بسیار, دانا دانا غل در انبار. ذالک مقصد عند اللہ, یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں. واقوم للشہادہ, درست رکھے گی گواہی. وادنا, نزدیک ہے. اللہ ترتابو, کہ شکی نہیں کرو گے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا, مگر یہ کہ ہو تجارت نقد, حاضرتا نقد, تدیرونہا بینکم, جو ہاتھ در ہاتھ کرتے ہو. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها, نہیں ہے وبال کہ نہ لکھو, مستحب ہے. واشہدوا اذا تبایعتم, گواہ ضرور مقرر جب بھی معاملہ کرو. یعنی گواہ تو نقد کے معاملے میں بھی ہونا ضروری ہے, لکھنے نہ لکھنے میں اختیار ہے. گواہ تو پھر بھی ہونا چاہیے. ولا يضار کاتب ولا شہید, تکلیف نہ دی جائے گی لکھنے والے کو, نہ گواہی دینے والے کو زیادہ نہ لکھوائے جائے, غلط لکھنے کا نہ کہا جائے, غلط گواہی نہ دلائی جائے, حق گواہی سے نہ منع کیا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا, تم ایسا کرو گے, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, یہ بہت بڑا گناہ ہوگا تمہارا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, وہ سکھاتے ہیں تم کو اللہ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ سب کچھ جانتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اگر ہو تم سفر پر, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, نہیں پا رہے ہو لکھنے والا, فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, بس گروی رکھ لو قبض کرا کے. کوئی چیز اعتماد کے لیے گروی رکھواؤ. رہن کی شریعت کے اندر حیثیت صرف اعتماد کی ہے. رہن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے, نہ زمین سے, نہ گھر سے, نہ پیسوں سے. رہن سے فائدہ اٹھانا الحاد و زندقت ہے. اعتماد ہے, میں نے آپ کی زمین رکھی ہے, میں فصل اگاؤں گا, جتنا خرچہ ہوا ہوگا, جتنا میرا بنتا ہے وہ رکھوں گا, اصل فصل پھر مالک کو واپس کرنا پڑے. میں نے آپ کا مکان گروی رکھا ہے, کرائے پہ دیا ہے, کرایہ لائے گا جمع ہوگا. جب اصل پیسے آپ مجھے ادا کریں گے, کرائے میں صرف منہا ہو جائے. گروی سے فائدہ اٹھانا شریعت میں ہرگز نہیں ہے. فرحان مقبوضہ, بس گروی رکھواؤ قبض کرا کے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اگر اعتماد کیا بعض نے بعض پر, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ, بس ادا کرے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی, امانت امین کی. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اللہ سے ڈرے جو رب ہے اس کا. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی نہ چھپانا. وَمَن يَكْتُمْهَا, جو گواہی چھپائے, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اس کا دل گناہگار ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں. آیت میں گروی کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں. ہم نے خلاصہ ذکر کیا کہ اسلام نے اس کی حیثیت صرف اعتماد کی ہے, اور وہ آپ کے پاس امانت ہے, اصل تک پہنچتے ہی فوراً امانت واپس کر لو. عجیب بات یہ ہے کہ فرمایا گواہی نہ چھپانا, جو گواہی چھپائے اس کا دل گنہگار ہوگا. کہتے ہیں شہادت کا تعلق صداقت قلب کے ساتھ ہے.